اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تم کو چن لیا ہے، پاک و صاف رکھا ہے اور تم کو ساری دنیا کی عورتوں پر عزت دی ہے۔ تشریح، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے عہد میں وہ اللہ کی طرف سے سب سے منتخب خاتون تھی۔ بحیثیت مجموعی خواتین عالم میں 5 خواتین کی خصوصی فضیلت احادیث میں منقول ہے۔ 2 کا تعلق پہلی امتوں سے ہے، ایک حضرت مریم علیہ السلام، دوسری فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 3 کا تعلق اس امت سے ہے، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان 5 میں سب سے افضل کون ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ 5 خواتین تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ یا مریم قنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تشریح، یا تو اس سے واقعی رکوع و سجدہ مراد ہے، یا اللہ کی بندگی اور احکام خداوندی کے سامنے سر جھکا دینا، کیونکہ رکوع اور سجدہ کی کیفیت آخری درجے کے جھکاؤ اور خود سپردگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے پاک بازی اور پارسائی کو ظاہر کیا گیا ہے، وہیں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ایک بندی تھی، نہ کہ نعوذ باللہ خدا کی بیوی یا خدا کی ماں۔ اس طرح یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی اور عیسائیوں کی بھی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن سے ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ قرآن نکالنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا۔ تشریح، جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی نظر پوری کرتے ہوئے ان کو بیت المقدس کے حوالے کیا تو سوال پیدا ہوا کہ بیت المقدس کے متولیوں میں سے کون ان کی پرورش کرے گا۔ چنانچہ اس کے لیے قرعہ اندازی کی گئی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پرورش کے خواہش مندوں نے بہتے ہوئے پانی میں اپنے اپنے قلم ڈالے کہ جس کا قلم ٹھہر جائے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ٹھہر گیا، جن کے نکاح میں حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور اس طرح وہ اپنی خالہ اور خالوں کی پرورش میں آ گئی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور جب وہ مریم کے حق پرورش کے سلسلے میں جھگڑ رہے تھے، اس وقت بھی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تشریح، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ غیب کی جو باتیں اللہ کی طرف سے بتائی جاتی تھی آپ صرف انہی سے آگاہ ہوتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک فرمان یعنی اللہ کے خصوصی حکم سے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا اور آخرت میں بھی، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے جھولے میں بھی گفتگو کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور صالح لوگوں میں ہوگا۔ تشریح، اس آیت شریفہ میں چند باتیں ذکر کی گئی۔ نمبر 1، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کسی باپ کے واسطے کے بغیر محض حکم الہی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کو کلمت اللہ کہا گیا، اور اس کا ترجمہ فرمان سے کیا گیا ہے۔ یعنی یوں تو ہر شخص فرمان الہی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان میں والدین کا واسطہ بھی ہوتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام براہ راستہ اور بلا واسطہ فرمان الہی سے پیدا ہوئے۔ نمبر 2، مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مریم کے بیٹے عیسیٰ کی صراحت اس دعوے کی کھلی ہوئی تردید ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، نہ کہ مریم۔
نمبر 3، جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے تہمت لگائی تو دودھ پیتے ہونے کے باوجود اللہ کے حکم سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ بچپن میں اور بھی متعدد لوگوں نے گفتگو کی ہے، احادیث میں ان کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو خود قرآن میں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 بچوں کا تذکرہ کیا ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی دینے والا بچہ، جریج راہب کی پاک بازی کی گواہی دینے والا بچہ جس کا ذکر بخاری میں بھی آیا ہے، ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ ایک ظالم صاحب اثر شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا، اے اللہ میرے بچے کو اسی طرح بنا دے۔ بچہ بول اٹھا، اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ مسلم میں یہ روایت آئی ہے، اور اصحاب اخدود کے واقعے میں مسلم ہی نے روایت نقل کی ہے کہ جب ایک خاتون کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو بچہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ گھبرائے نہیں، کہ وہ حق پر ہے۔ اس کے علاوہ بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دختر فرعون کی مشاطہ کی بیٹی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ماں کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ اس نے کہا، بسم اللہ۔ شیر خوار بیٹی نے کہا، اس اللہ کے نام سے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی اور تیرے باپ کا بھی۔ بالآخر فرعون نے ماں بیٹی دونوں ہی کو نذر آتش کر دیا۔ نمبر 4، عمر کہولت 40 کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام 30 سال کی عمر میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اب عمر کہولت میں گفتگو کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ دوبارہ زمین پر نازل کیے جائے۔ اس کی صراحت احادیث میں آئی ہے۔ گویا اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول نہ ہوگا کیونکہ آپ کی وفات ہو چکی، اور اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کا مسیح قرار دینا اس آیت کی روح سے قطعاً غلط ہے۔ قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مریم کہنے لگی، اے میرے پروردگار مجھے کیوں کر بچہ ہوگا حالانکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو کچھ چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تشریح۔ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے محض حکم الہی کے نتیجے میں ہوئی تھی، نہ کہ اپنے منگیتر سے ہم بستری کی بنیاد پر، جیسا کہ قادیانی حضرات کہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا، دانائی کی باتوں کا اور تورات و انجیل کا علم عطا کریں گے۔ تشریح۔ کتاب سے دوسری آسمانی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہے اور تحریر و کتابت کا فن بھی۔ مفسرین نے دونوں ہی معنی مراد لیے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہوگا۔ تشریح۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت صرف قوم بنی اسرائیل کی طرف تھی، آپ عالمگیر نبی نہیں تھے، جیسا کہ آج کل عیسائی حضرات دعویٰ کرتے ہیں۔ چنانچہ خود بائبل میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی صراحت موجود ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور کہے گا، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بنا دوں گا، پھر میں اس میں دم کر دوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا۔ نیز میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا، اور تم جو کھا کر آؤں گے اور جو گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھوں گے اس کے بارے میں تم کو بتا دوں گا۔
اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ تشریح: قرآن نے حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزات کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کچھ خدائی اختیارات رکھتے تھے اور اپنی مرضی سے پرندوں میں روح پھونکتے تھے، مریضوں کو صحت مند اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یا غیب کی بات جانتے تھے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ میں اپنے پہلے آئی ہوئی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی حلال کر دو، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ تشریح: بعض حرام کو حلال کرنے سے یا تو یہ مراد ہے کہ بعض چیزیں ازراہ سزا بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی، ان کو آپ کے ذریعے حلال کیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں یہودی علماء اور مذہبی پیشواؤں نے بطور خود حرام کر لی ہو، اس بوجھ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ہلکا کیا گیا ہو۔ اور آیت سے مراد یا تو معجزات ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام، یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اس لیے اسی کی عبادت کیا کرو، یہی درست راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کے راستے میں کون لوگ میرے مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہے کہ ہم احکام الہی کو قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، جو کچھ آپ نے نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی، اس لیے ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان لوگوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ تشریح: یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو ناکام فرما دیا کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور ان لوگوں نے اس کو مسیح سمجھ کر سولی دے دی۔ صدق اللہ العظیم۔